اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا بالقاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین۔ عزیزان محترم و ملت، قرآن مجید کی آیت جس میں پروردگار آواز دے رہا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ مصلین کے ساتھ نہیں ہے، اللہ صومین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک ایسا جوہر ہے، صبر ایک ایسی قوت ہے جو ہر ایک کو اس کے مقدر میں نہیں آتی، اور جس کے مقدر میں صبر آ گیا سمجھ لیجئے وہی انسان دنیا میں کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کی برتری ہے۔ پروردگار جو صبر کی بات کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ جہاں صبر ہے وہاں ظلم نہیں ہے، جہاں پہ صبر پایا جا رہا ہے وہاں ظلم نہیں پایا جا رہا ہے۔ جہاں ظلم ہے وہاں ہو سکتا ہے نماز بھی ہو سکتا ہے روزہ بھی ہو سکتا ہے حج بھی ہو سکتا ہے زکوٰۃ بھی ہو، سب کچھ کے باوجود ظلم کر رہا ہے۔ اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، پروردگار قوم ظالم پر لعنت کرتا ہے۔ تو پروردگار کو جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ صبر، ظلم پسند نہیں ہے۔ اور جو ظلم کرے گا وہ چاہے جتنا بڑا نمازی ہو جائے، چاہے جتنا بڑا روزے دار ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، جو ہو جائے، متقی مومن اپنے آپ کو سمجھے، لیکن اگر وہ ظالم ہے یا ظالم کے سپورٹ میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی ساری چیزیں بیکار ہیں اور ساری چیزیں اس کی بے معنی اور بے مفاد ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پروردگار ہی جب ساتھ نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ جب پروردگار ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ایسی نماز کا، ایسے روزے کا، ایسے حج کا، ایسے زکوٰۃ کا، ایسے عزاداری کا اور ایسے اس کا۔ اور جس کے ساتھ پروردگار نہیں ہے یقین جانے اس کے ساتھ پھر اہل بیت بھی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اہل بیت ہیں اس کے ساتھ پروردگار ہے، جس کے ساتھ پروردگار ہیں اسی کے ساتھ اہل بیت ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہاں ہم تو ظلم کر کے کوئی بات نہیں ہے، عزاداری کر لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، مجلس کر لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، ماتم کر لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ پروردگار کے نزدیک سب سے بدترین اور ذلیل ترین قوم ہے کون سی؟ وہ ہے ظالم۔ تو پروردگار ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ تم اگر لاکھ گناہ ہو گیا ہے، سرزد ہو گیا ہے، کچھ بھی ایسا ہو گیا تو پروردگار تمہیں معاف کر دے گا، لیکن اگر تم نے ظلم کیا ہے تو ظلم ایک ایسی چنگاری ہے، ظلم ایک ایسا آگ ہے جسے پروردگار کسی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ ظلم کسی بھی صورت میں پروردگار معاف نہیں کر سکتا، ظلم کسی صورت میں پروردگار برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اسی طریقے سے ایک ظلم ہمارے شہر مظفر پور میں آج سے 3 سال پہلے بڑا عظیم ظلم ہوا۔ وہ ظلم کون سا ظلم تھا؟ وہ 21 جولائی سن 2017 کا ظلم تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، جس میں دودھ پیتے بچوں کو مارا گیا، جس میں جو ہے وہ عورتوں پر ظلم کیا گیا، مردوں پہ ظلم کیا گیا، بوڑھے 80 سال کے بوڑھے پر ظلم کیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ روز جمعے کا دن تھا، 21 جولائی سن 2017۔ ہم لوگ سب نماز جمعہ کے بعد فارغ ہوئے، مولانا محمد کاظم شبیب صاحب جو حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو وقف کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو امام کے لیے کھڑے ہیں، جو امام کے لیے ہر آن اڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں امام کی زمین و امام کی ملکیت بچانے کے لیے، جنہوں نے حرمت کی قربانی دی، جنہوں نے مال کی قربانی دی، جنہوں نے اپنے جان کی ہر چیز کی قربانی انہوں نے دی ہے، اور صرف اسی لیے اتنا بڑا اٹیک کیا گیا کہ ان کو خاموش کرا دیا جائے، ان کو دبا دیا جائے۔ کون ہے بولنے والا؟ اگر وہ خاموش ہو گئے تو سارا مشن ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ اور ان کا مشن کیا ہے؟ جہاں جہاں امام کی زمین ہے وہاں وہاں امام کی زمین کو بیچو اور اس سے کھاؤ۔ لہٰذا جب ظالموں نے دیکھا کہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کے جان کے مارنے کی سپاری دی گئی، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے، بہت کوششوں کے باوجود جب ظالم کامیاب نہیں ہو پائے تو سارے ظالموں نے ایک وقت میں میٹنگ کی، اور 19 جولائی کو میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پھر 20 جولائی کو میٹنگ ہوئی۔ مسلسل میٹنگ کے بعد ایک لوگوں نے اپنا جو ہے
میٹنگ میں اپنا پرستاؤ رکھا، پاس کیا کہ کسی بھی صورت میں اگر ان کو چاہتے ہیں کہ دبا دیں تو ایک راستہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اٹیک کیا جائے۔ بس 21 جولائی بروز جمعہ 2017 کا وہ 21 جولائی تھا، وہ یوم سیاہ، وہ کالا دن کہ جب مولانا نماز پڑھا کر کے اپنے گھر گئے۔ جیسے مولانا اپنے گھر پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آئی محلے میں کہ مولانا کے گھر پولیس آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے بھائی؟ تو جمعے کے دن ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا احتجاجی پروگرام رکھا تھا، چھوٹا موٹا جو احتجاجی پروگرام جیسے ہوتا رہتا ہے، تو چھوٹا سا شہری پیمانے پر ایک احتجاجی پروگرام تو متولیوں کے خلاف کہ جنہوں نے وفقی معاملات میں خرد برد کیا۔ 21 جولائی کو جب نماز ختم ہوئی، احتجاج ختم ہوا، مولانا اپنے گھر گئے، مومنین اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 3 ساڑھے 3 بج رہا تھا، 4 بجے کے آس پاس ایک خبر آئی کہ مولانا کے گھر پہ جلدی چلیے پولیس آ رہی ہے۔ جب مومنین وہاں پہنچے تو دیکھا کہ 500 گنڈے، جو نامی گرامی گنڈے تھے شہر کے، شاہ عالم شبو، اس میں جاوید اختر گڈو، اس میں ماجد، اس میں بڑے بڑے جو شہر کے نامور بھومافیا ہیں، جو زمین کا سودا کرتے ہیں، جو زمین کے سوداگر ہیں، جو مال کو خرد برد کرتے ہیں، بڑے بڑے گنڈے موالی سب لاٹھی ڈنڈا لے کر کے مولانا کے گھر پہنچے۔ پولیس ساتھ میں تھی، ڈی ایس پی آشیش آنند ساتھ میں تھا، اور ایس ڈی او وہ بھی معلوم ساتھ میں تھا۔ ان لوگوں کی ساری ملی بھگت سے اس کے بعد مولانا کا گیٹ توڑ کر کے یہ لوگ اندر گھسے۔ گھسنے کے بعد اس طریقے سے گیس کا گولہ پھینکا، اس طریقے سے ظلم کیا کہ وہ ظلم مظفر پور کی سرزمین میں نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ جس طریقے سے لوگوں نے ظلم کیا پوری پلاننگ کے ساتھ، کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے گود میں تھے ماؤں کے، انہیں مارا گیا، لاٹھیاں برسائی گئیں، برے طریقے سے اتنا شدید ظلم ہوا۔ اس کے بعد لائبریری گرا دی، اس کے بعد قرآن گرا دیا، اور دیگر مذاہب کے جو لائبریری میں کتابیں موجود تھیں ان کو گرا دیا گیا، گیتا گرا دیا، قرآن گرا دیا، بائبل گرا دیا، سب کچھ گرا دیا۔ اس کے بعد اس پر پولیس والے رونتے ہوئے، اسے چڑھتے ہوئے اس کے اوپر سے گئے، اور جانے کے بعد مولانا کو کھینچ کے لائے، مارا، برے طریقے سے مارا۔ مولانا کے ایک ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، ان کی ناموس کے ساتھ ہتک حرمت کی گئی، ان کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا، چھوٹے چھوٹے جو مومنین آئے ہوئے تھے ان کے بچوں کو مارا گیا، مومنین کو مارا گیا، اور اس طریقے سے مار رہے تھے کہ جیسے صرف اور صرف کسی طریقے سے نہیں، بالکل کوئی رعایت نہیں کر رہے تھے، جو پا رہا تھا ایک ایک بندے کو 10 20 پولیس والے مل کے مار رہے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ خاموش کرا دیا جائے، اتنا مارو، اتنا ظلم کرو کہ انہیں خاموش کرا دو۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر سب کو اریسٹ کر لیا۔ اریسٹ کرنے کے بعد جب انہیں سب لے گئے، اب اس کے بعد ہم لوگوں کو تو اس کے بعد کی خبر نہیں تھی، میں بھی اس میں موجود تھا، میں خود شاہد ہوں، میں نے دیکھا کس طریقے سے، اور حتیٰ کہ سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا، اور اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہابیت کس طریقے سے کھنس نکال رہی تھی کہ مولانا کے دیوار کے اوپر، جو تقریباً 15 سے 20 فٹ کی اونچائی دیوار رکھتی ہے، اس دیوار کے اوپر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تصویر لگی ہوئی تھی، جس کے اوپر چڑھ کے اور اس تصویر کو پولیس والوں نے گرایا۔ تو میں تصویر نے کیا بگاڑا تھا؟ قرآن کو رون ڈالا، تصویر آیت اللہ خامنائی کی لگی تھی اس کو گرایا، اس کو توڑ کے گرایا، مولانا کو مارا، اس کے بعد عورتیں بچوں کے اوپر ظلم کیا، اور اتنا شدید ظلم مظفر پور کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوا تھا اور نہ شاید ہوگا۔ اتنا عظیم ظلم کیا، مقصد یہ تھا کہ مولانا خاموش ہو جائیں، مولانا چپ ہو جائیں، لیکن جب سب اریسٹ ہو کے چلے گئے، اس کے بعد جب لوٹ کر کے آئے، اور مجھ سے خود ایک خاتون نے ایک بات کہی جو بہت حساس جملہ ہے، وہ کیا کہتی ہیں مولانا جب آپ لوگ اریسٹ ہو کے چلے گئے اور جب گرد چھٹی تو ہر ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی اور یہی پوچھ رہی تھی، ہر ماں ایک دوسرے سے عورت سے پوچھتی تھی کہ کیا تم نے میرے بچے کو دیکھا ہے، کیا تم نے میرے بچے کو دیکھا ہے۔ یقین مانے اتنا عظیم ظلم تھا، آج تک اس کی سی بی آئی انکوائری نہیں بیٹھی۔ ہم سب گورنمنٹ سے مانگ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نیائک جانچ ہو، سی بی آئی جو ہے وہ بیٹھے، اور سی بی آئی کے ذریعے یہ جانچ میں پتہ چلے جو مجرم تھے ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔